السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں نماز عید کا عنوان مکمل کیا ہے۔ اس سے متعلقہ تمام عملی کتاب کا کام آپ اچھے انداز میں کر چکے ہوں گے، اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم اگلا عنوان شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے نماز جنازہ۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے تو آج کے سبق کا خلاصہ کہ نماز جنازہ سے متعلق کون کون سی چیزیں آج ہم نے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نماز جنازہ کا حکم کیا ہے۔ آیا یہ فرض عین ہے، واجب ہے، سنت ہے یا فرض کفایہ ہے؟ تو عزیز طلباء، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ جس کی ادائیگی کے لیے چند لوگ اکٹھے ہو جائیں تو تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کی ادائیگی ہو جائے۔ تو نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 2 فرائض ہیں۔ نمبر 1 قیام۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا۔ اور نمبر 2 4 تکبیرات کا ادا کرنا۔ یہ نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں، قیام اور 4 تکبیرات کا ادا کرنا۔ نماز جنازہ میں 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اور نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 سنتیں ہیں۔ نماز جنازہ صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے میت کا مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ میت کا پاک ہونا اور میت کو جو کفن پہنایا گیا ہے اس کفن کا پاک ہونا، اور میت کا سطر جو ہے وہ ڈھانکا ہوا ہونا۔ اب مرد ہے تو مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور عورت ہے تو عورت کا سارا بدن سطر ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے۔ تو سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ جنازہ نماز پڑھنے والوں کے سامنے ہو۔ جنازہ نماز پڑھنے والوں کے سامنے ہو، یہ نہ ہو کہ دیوار کی دوسری سائڈ پہ جنازہ پڑا ہوا ہے اور وہاں کوئی بندہ نہیں ہے اور دوسری سائڈ پہ لوگ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ لیں۔ اور آخر میں نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ آپ تفصیل سے ریڈنگ کے اندر پڑھ لیں گے۔ اب ہم سبق کا خلاصہ سن چکے ہیں، ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور اب ہم آج کے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کا حکم۔ نماز جنازہ اور اسی طرح میت کے اور کام یعنی کفن دینا، دفن کرنا وغیرہ فرض کفایہ ہے۔ اگر 1-2 آدمی بھی اس کو انجام دے دیں گے تو سب کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ یہی کفایہ کے معنی ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کے فرائض۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ جو شخص قیام پر قادر نہ ہو وہ بیٹھ کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ بیمار ہے، عذر کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ ہے تکبیرات۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز جنازہ کی سنتیں۔ نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت ہیں۔
نمبر 1 اللہ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف۔ نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ 3 جنازہ کی سنتیں ہیں۔ نماز جنازہ صحیح ہونے کی شرائط: نمبر 1 میت مسلمان ہو۔ نمبر 2 میت پاک ہو۔ نمبر 3 میت کو جو کفن پہنایا گیا ہے وہ پاک ہو۔ نمبر 4 سطر ڈھکا ہوا ہو۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سطر کتنا ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے۔ جنازہ نماز پڑھنے والوں کے سامنے رکھا ہوا ہو وغیرہ، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ تمام شرائط ضروری ہیں جو دوسری نمازوں کے لیے ہیں۔ ہاں وقت اس کے لیے شرط نہیں، وقت اس کے لیے شرط نہیں، یعنی جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں ان نمازوں کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کے اوقات متعین ہیں کہ یہ فجر کا وقت ہے اتنے سے اتنے تک، یہ ظہر کا وقت ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک، یہ عصر کا ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ عشاء کا ہے، لیکن نماز جنازہ کا کوئی ایسا خاص وقت متعین نہیں، بس 3 اوقات کے علاوہ جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 3 ممنوع اوقات، یعنی ایک طلوع آفتاب کا وقت، ایک غروب آفتاب کا وقت، اور تیسرا زوال آفتاب کا وقت۔ یہ 3 اوقات ہیں جن کو اوقات ممنوع کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ: نمبر 1 میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے برابر کھڑا ہو اور حاضرین کی کم از کم 3 صفیں کر دی جائیں۔ میت کے سینے کے برابر امام کھڑا ہو اور لوگوں کی نمازیوں کی کتنی صفیں بنا لی جائیں؟ 3 صفیں، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو طاق عدد یعنی 5، 7، 9 وغیرہ کا خیال رکھا جائے اور نیت یوں کی جائے کہ اللہ کے واسطے اور اس میت کی دعا کے لیے نماز جنازہ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے اور اس میت کی دعا کے لیے اس امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ نمبر 3 پھر امام اور مقتدی آہستہ آہستہ ثنا پڑھیں۔ ثنا میں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک بھی کہہ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک۔ تو یہ الفاظ کا اضافہ ہے، ولا الہ غیرک۔ گویا نماز جنازہ کے لیے ثنا اسی طرح پڑھی جائے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ نمبر 4 پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، مقتدی آہستہ سے، امام اونچی آواز سے، اور درود ابراہیمی جو قادہ اخیر میں پڑھا جاتا ہے اور امام مقتدی سب آہستہ پڑھیں۔ جو درود ابراہیمی ہے جو ہر نماز کے آخری رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے تو وہ درود پڑھا جائے گا، اور یہ درود امام اور مقتدی سارے آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ نمبر 5 پھر دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہیں اور دعائے جنازہ پڑھیں جو آگے آ رہی ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دعا۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ دعائے جنازہ کے بعد امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے چوتھی تکبیر کہے۔ امام ساری تکبیرات زور سے کہے گا، مقتدی آہستہ کہے گا۔ چوتھی تکبیر کے بعد امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے اول داہنی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ مقتدی اور امام دونوں دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے، مگر جو امام ہوگا وہ زور سے السلام علیکم کرے گا اور مقتدی آہستہ سے السلام علیکم کرے گا۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان مکمل ہوا۔ عملی کتاب میں آپ آج کا کام دیکھ لیں۔ عزیز طلباء، آج کا کام آپ کا سوال نمبر 1 ہے، صحیح یا غلط کی نشاندہی کیجیے اور غلط ہونے کی صورت میں صحیح جواب تحریر کریں۔ نمبر 1 نماز جنازہ پڑھنا فرض عین ہے۔
آیا ٹھیک ہے یا غلط. اس کی مثال دے دی غلط، اور آگے کیا بتایا؟ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے کفن پاک ہونا سنت ہے، کفن پاک ہونا سنت ہے. یہاں آئے گا غلط، اور آگے کیا ہے؟ شرط ہے. اسی طرح آپ نے یہ سارے سوال نمبر 1 صحیح اور غلط کی نشاندہی کر کے، اگر غلط ہو تو آگے آپ نے صحیح جواب لکھنا ہے. یہ عملی کتاب کا کام آپ نے مکمل کرنا ہے. عزیز طلباء، اگلے سبق تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.